بھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا کہ اچانک جاتے جاتے ہم کامیاب ہو گئے، یا اچانک ہمارا کوئی حادثہ ہوتا ہے اور ہم لوگ کامیاب ہو. تم مجھے پرپوز کرو، تمہاری منتھلی ارننگ ہے اس سے کہیں زیادہ میرا جو ہے وہ میک اپ کا سامان جو ہے وہ میرا خرچہ ہے، یہ کہہ کے اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. اب اس کے پاس ایک وجہ بن گئی، اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ یار اب کیا کروں، وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. موٹیویشن لیول چیک کریں، تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ نہیں، اب مجھے سمجھ آئی کہ بلب کیسے بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکسیس از ناٹ اے ایکسیڈنٹ. کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتا کہ اچانک جاتے جاتے ہم کامیاب ہو گئے، یا اچانک ہمارا کوئی حادثہ ہوتا ہے اور ہم لوگ کامیاب ہو. کامیابی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے، کامیابی کے لیے پیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا، کامیابی کے لیے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا، کامیابی کے لیے کامیاب لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کامیابی کے لیے کامیاب لوگوں کے مشورے لینے پڑتے ہیں، کامیابی کے لیے ناکامیوں کو فیس کرنا پڑتا، تب جا کے ہم کامیابی کا منہ دیکھیں. اور کامیابی تبھی ممکن ہوتی ہے جب آپ کے پاس کامیابی کے لیے کوئی وجہ ہو. میں یہ اس کے اوپر پہلے بھی ایک بار بات کر چکا ہوں کہ جس کے پاس ایک ٹھوس ریزن ہوتی ہے نا، وائی یو اسٹارٹ یور جرنی، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی وہ ناکام ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ناکامی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ اپنے سامنے وہ گول، وہ مقصد رکھ لیتا ہے جس کو لے کے وہ چلا. اسی طرح ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ سے شیئر کرتا چلوں. غریب گھر کی ایک لڑکی تھی، اسے ایک امیر گھر کے لڑکے سے محبت. وہ جب اس کے گھر ملنے کے لیے گئی تو لڑکے کی ماں نے اس کو بالوں سے پکڑ کے ایک زوردار تماچا مارا اور یہ کہا کہ غریب ہو کے میرے لڑکے کے ساتھ عشق لڑا، اور اسے غربت کا تانا دے کے گھر سے نکالا. وہی لڑکی چلی تو گئی، اور جب وہ لوٹتی ہے تو وہ نوبل پرائز جیت چکی. مطلب کہنے کا یہ کہ اس کے پاس ایک وجہ تھی، اس کے پاس وہ تماچا تھا، اس کے پاس وہ خیال تھا جس کے باعث وہ کامیاب ہوئی. اسی طرح ایک اور سٹوری ہے جس میں یہ تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو پرپوز کرتا ہے، تو آگے سے لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، تم مجھے پرپوز کرو، تمہاری منتھلی ارننگ ہے اس سے کہیں زیادہ میرا جو ہے وہ میک اپ کا سامان جو ہے وہ میرا خرچہ ہے، یہ کہہ کے اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. اب اس کے پاس ایک وجہ بن گئی کہ یار میں نے اس کو دکھانا ہے. وہ شادی نہیں کرتا، اسٹرگل کرتا ہے، کامیابی کی طرف دن رات محنت کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. ایک روز کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑے جو ہے وہ شاپنگ مال کے اندر نا اسی نوجوان کے ساتھ لڑکی کی ملاقات ہو، تو اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیسے کیا حالات. وہ بتاتی ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا جو ہسبینڈ ہے اس کی تقریباً 70,000 یا 80,000 کے غالباً اس کی جو ہے وہ پے ہے، اور میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہوں. تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا اس نے بتایا نہیں. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، پر میں نے شادی نہیں کی. وہ بڑی حیران ہوئی کہ تم ابھی تک شادی تم نے کی، تمہارے دل میں ابھی تک مطلب جو ہے وہی چیز چل رہی ہے. اتنے میں اس لڑکی کا شوہر آ جاتا ہے، اور جب وہ پاس آتا ہے تو وہ جو لڑکے سے لڑکی بات کر رہی تھی اس کو آ کے سلام کرتا ہے، بوس کہہ کے اسے بلاتا ہے. کہتی ہے لڑکی کو بتا کے کہتا ہے کہ یہی میرا بوس ہے، اسی کے پاس میں کام کرتا ہوں، اور جس شاپنگ مال میں ہم کھڑے ہیں یہ اسی کا ہے. دیٹس ریئلی امیزنگ. اب اس کے پاس ایک وجہ تھی، آج وہ اسٹیج پہ کھڑا تھا. اس لڑکی کا وہ چھٹکارا ہوا وہ الفاظ جو اس کو لگے تھے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچا. اسی طرح ہسٹری میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ تھی، جن کو ٹھکرایا گیا، جن کو دھتکارا گیا، جن کو کہا گیا کہ تم نیچ ہو، تمہارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے. وہ لوگ سکسیس کے پاس پہنچے. جس کے پاس وجہ نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. کامیابی کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک. اور جب آپ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اٹس لائک اے ایکسپیریمنٹ، آپ کچھ نیا انوینٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ پہلا ہی ایکسپیریمنٹ، پہلا ہی جو کام آپ نے کیا وہ پہلا ہی سکسیسفل ہو جائے. ہر دفعہ پہلا کامیاب نہیں ہوتا، اس میں اسٹرگل کرنی پڑتی. بلب بنانے والے نے کتنے تجربات کیے، ہر تجربہ ناکام رہا. ایون کہ لاسٹ جب اس نے تجربہ کیا 999 کی غالباً کہا جاتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کا آخری تجربے کے وقت اس کی لیب جو ہے وہ شارٹ سرکٹ سے جل گئی تھی. اب ایک انسان جس نے ساری عمر تجربات کیے ہوں اور اس کے تجربات کی وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں، تمام تر منبع جو ہے اس کی اس لیب کے اندر جل جائے، اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ بچتی ہے؟ جو یوں سمجھ لیں کہ جس کا سارا اثاثہ ہی جل گیا، اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ یار اب کیا کروں، وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. موٹیویشن لیول چیک کریں، تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ نہیں، اب مجھے سمجھ آئی کہ بلب کیسے بنتا ہے. 999 تجربات کرنے کے بعد اور اپنی لیب جل جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے پتا چلا کہ بلب کیسے بنتا ہے، اور اس نے لاسٹ تجربہ کیا اور بلب بن گیا. کامیابی جو ہے
اس میں ناکامیاں آتی ہیں، اس میں آپ کو بڑی بڑی مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنے کے بعد آپ کامیابی کا سہرا اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ اس میں آپ کو لوگوں کے برے رویوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، لوگوں کی طرف سے وہ فارغ ہے، ویلا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہے وہ آپ کو سہنی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ کامیابی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور جب آپ کامیابی کا سہرا باندھ لیتے ہیں، جب آپ کامیابی کا وہ تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں نا، پھر لوگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح سے باندھتے ہیں۔ ذرا امیجن کیجئے، آپ کسی کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنے بھی آپ کو کہتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہے، اب کیا کہتے ہیں، یار یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا وہ ہے، یہ میرا وہ ہے، میرے دوست نے کامیابی حاصل کر لی۔ اب اس سے ریلیشن شپ، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس کی قربت کی وجہ سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے سکسیسفل پرسن کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ جب وہ سکسیس گین کر رہا تھا، جب وہ ناکامیوں کو فیس کر رہا تھا، تب تو آپ اس کے پاس نہیں بیٹھے۔ یعنی ہم لوگ ناکام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جو بار بار فیل ہو رہا ہے اس کو ساتھ دو، کہ وہ سٹرگل تو کر رہا ہے نا، وہ کوشش تو کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار تو کرتا ہے نا، دوبارہ اٹھتا ہے، پھر سے سٹرگل کرتا ہے، پھر سے کوشش کرتا ہے، پھر سے ہمت باندھ کے، پھر سے اپنی کامیابی کے لیے نئی جوش کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ پھر سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے پہلی دفعہ سٹرگل کی، ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ مجھ سے تو ہونا نہیں ہے، تو پھر میں تو کرنے والا نہیں۔ سو کامیابی کے لیے فیلئر کو فیس کرنا پڑتا ہے، ناکامیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور جو ناکامیوں کو فیس کرنے سے ڈر گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ناکامیاں یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ ایک سبجیکٹ میں، جیسے آپ اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک سامنے گول ہے، جی میں نے میٹرک کرنا ہے، میں نے ایف ایس سی کرنی ہے، میں نے بی ایس سی کرنی ہے یا بی ایس کرنا ہے، تو یہ تو گول ہے، ٹھیک ہے، بالکل اٹس اوکے۔ اب ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ ناکامی اس کو سمجھ لیں، نہیں، ناکامی تو یہ ہے کہ آپ سے ہو نہیں رہا، آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے، آپ کو پریپیئر نہیں ہو رہا۔ فیل ہونا ناکامی نہیں ہے، فیل ہونا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھائی آپ نے سٹرگل نہیں کی، آپ نے کوشش نہیں کی۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، کامیاب ہونے کے لیے تو صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ ناکام ہونے کے لیے آپ کو ہڈ آرام ہونا پڑتا ہے، دیر سے اٹھنا پڑتا ہے، ہر کام لیٹ کرنا پڑتا ہے، اور بھی بے شمار سستی، کاہلی، یہ ساری عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد بندہ ناکام ہوتا ہے۔ سو آج کا لیسن اسی حوالے سے تھا کہ ناکامی جو ہے اس کو برا نہیں سمجھنا، اس کو زندگی کا حصہ سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے، یہ سٹرگل کرنی ہے، اور سٹرگل کرتے کرتے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے اور آپ کی زندگی کو آپ کی خواہش کے مطابق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔